نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرهم شورى بينهم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل وقفے کے بعد سفر اور دیگر اعذار کی وجہ سے اور احباب کے اصرار کی وجہ سے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت شریعت میں مشورے کی اہمیت اور افادیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت میں مشورے کی کیا اہمیت ہے اور مشورے کا کیا مقام ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طویل سورت اسی نام سے سورۃ الشورى کے نام سے نازل فرمائی اور مومنین کے صفات میں سے ذکر کیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مومنین کا عمل، مومنین کے خوبی اور ایک خاص صفت یہ ہے کہ ان کے باہمی معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، یعنی وہ غور طلب امور اور اہم معاملات جس میں کوئی قرآن کریم کے اندر کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو اور وہ کوئی فرائض سے متعلق نہ ہو، قابل غور معاملہ ہو، تو مسلمان آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے اسے طے کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی خوبی ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا حدیث پاک کے اندر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، جس نے استخارہ کر کے کوئی کام کیا ہو وہ ناکام اور خسارے میں نہیں ہوتا، اور ایسے جس نے مشورے کے بعد کوئی کام کیا ہو وہ کبھی نادم، شرمندہ اور پشیمان نہیں ہوتا۔ تو اس امت کی خوبی یہ ہے کہ آپس میں کوئی اہم معاملات جو دین سے متعلق ہوں یا چاہے دنیا سے متعلق ہوں، آپس میں مشورہ کر کے کیا جائے۔ یہ زمانے کے خیر ہونے کی اور بھلے ہونے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاؤكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاؤكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے عمرا نے، تمہارے حکام، ذمہ دار، بہترین لوگ اور تمہارے عمرا مالدار لوگ سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو اس وقت تمہارے لیے زمین کے اوپر والا حصہ اس کے نیچے والے حصے سے بہتر ہے، یعنی ایسے مبارک زمانے میں زندگی موت سے بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں منمانی کے بجائے رب چاہی زندگی ہوگی، مشورے کے ذریعے سے خیر رونما ہوگا اور اللہ کی کتاب اور سنت پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کے برخلاف آگے حدیث پاک میں فرمایا، جب تمہارے عمرا شریر اور بدترین لوگ ہوں، تمہارے جو حکمران ہیں وہ شریر اور بدترین لوگ بن جائیں اور تمہارے مالدار لوگ بخیل اور کنجوس ہو جائیں اور تمہارے آپسی معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، عورتوں سے مشورہ کر کے کیا جائے، تو پھر ایسے وقت میں، ایسے زمانے میں نیک لوگوں کے لیے زمین کے اوپر کا حصہ نیچے کے اوپر کے حصے کے مقابلے میں نیچے کا حصہ بہتر ہے، یعنی موت زندگی سے بہتر ہے۔ زمین کے اوپر زندہ رہنے کے مقابلے میں
زمین کے نیچے یعنی خبر کی زندگی، موت کی زندگی، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ فرق بتایا، جب خیر اور بھلائی کا زمانہ ہو تو وہ آپسی مشورے کے زمانے ہی کے اندر خیر اور بھلائی رونما ہوگی اور تمہارے لیے وہ زمانہ بہترین ہوگا۔ لیکن جب آپسی مشورہ ختم ہو جائے، منمانی اور ایک آدمی کے بات پر فیصلہ ہونے لگے تو تمہارے لیے وہ زمانہ خیر کا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کوئی بہت ہی اہم بات تھی۔ فرمایا، آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا حکم صراحتاً قرآن کریم میں بھی نہ ہو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اس سے متعلق کوئی ارشاد نہ سنا ہو ہم نے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شاور الفقہاء العابدین ولا تمزو برأی خاص، یعنی ایسے کام کے لیے فقہاء عابدین علماء کرام کو جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے فیصلہ کرو، کسی کی تنہا اور ذاتی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔ تو دو قسم کے فیصلے ہیں، ایک مشورے کے ذریعے سے فیصلہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کے اندر خیر رکھا ہے اور مشورے میں دل کا جوڑ رکھا ہے، اور مشورے کے بغیر حاکمانہ اور آمرانہ انداز اگر کوئی اختیار کرے، میری بات پر عمل کرنا ہوگا، میں کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، میں جو کچھ حکم کرتا ہوں تم اس کے پابند ہو، آمرانہ طریقہ اختیار کرے تو اس کے اندر دلوں کا جوڑ نہیں بلکہ توڑ ہے۔ دوسرا سننے والا تو یہ کہے گا، تمہاری طرح ہم بھی تو انسان ہیں، ہم کیوں تمہارے حکم کے پابند بنے، حکم کے غلام بنے؟ تو یہاں آپس میں ضد، اناد اور رسہ کشی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، وشاورہم فی الامر، اے نبی جی اپنے اہم معاملات میں مومنین مخلصین یعنی صحابہ اکرام سے مشورہ کر لیا کریں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، آپ خود امیر ہیں، لیکن اس کے باوجود مشورے کا حکم دیا۔ وہ زمانہ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی معاملہ مشتبہ ہو جاتا، وحی نازل ہوتی اور وحی کے ذریعے سے اس کا حکم بتایا جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکم دیا گیا، وشاورہم فی الامر، صحابہ اکرام سے مشورہ کیجئے، تو مفسرین نے فرمایا اس کی دو حکمت اور اس کی دو وجہ اور سبب ہے۔ پہلی وجہ اور پہلی حکمت مشورے کی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صحابہ کی دل جوئی ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رسول ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، صحابہ جیسے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں تو صحابہ کو یہ قسم کی دل جوئی ہے کہ ہم جیسے لوگوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ کی دل جوئی بھی مقصود ہے۔ اور دوسرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں جب صحابہ سے مشورہ کریں تو یہ امت کے اندر مشورہ کرنا سنت ہو جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہو جائے۔ یہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے اہم امور میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا ہے، اور مشورے کے بعد ان کی رائے کو سامنے رکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ کیا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ یہ خود شاہد ہے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، یہ قابل مشورہ امر تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، تو بہت سارے صحابہ کی ایک رائے تھی کہ باہر مدینے کے باہر نکل کر غزوہ اور جنگ کیا جائے، کفار اور مشرکین سے مقابلہ کیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنایا اور غزوہ احد کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لے گئے۔ احد کے مقام پر یہ جنگ ہوئی،
یہ صحابہ کے مشورے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ اٹھایا، بلکہ جہاں کوئی اہم امور ہو، ابھی وہی نازل نہ ہوئی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جوڑ کر مشورہ کیا ہے۔ اذان جیسے محتم بالشان امر، شریعت کے اندر اذان ایک اہم امور میں سے ہے، تو یہ جو اذان کی مشروعیت ہوئی، صحابہ کرام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ مدینہ منورہ کے اندر اب آبادی پھیل گئی، لوگ دور دراز سے جماعت کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اب ان کو جماعت کی نماز کے لیے کیسے اطلاع کیا جائے، صحابہ کرام سے کو جوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا۔ اس کے بعد خواب کے اندر یہ اذان سنایا گیا فرشتوں کے ذریعے سے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ یہ اذان کے کلمات اس طریقے سے کہا کرے۔ تو اذان جیسے محتم بالشان امر، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد فیصلہ فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ مشورہ قرآن کریم میں اللہ کا حکم بھی ہے اور حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، مشورے کے اوصاف میں سے بتایا کہ جہاں مشورہ کیا جائے اور جس سے مشورہ کیا جائے اس کے اندر امانت داری ہو۔ جسے مشورہ کیا جائے وہ اگر راز کی بات ہو تو وہ دوسروں کے سامنے اس راز کو پھیلایا نہ کرے، راز کا افشا اور اظہار نہ کرے ہر ایک سے، تو جسے مشورہ کیا جاتا وہ امانت دار ہے۔ بلکہ مشورے کے اندر اگر کوئی برائی اور کوئی خرابی ہو تو امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ظاہر کرے، تو یہ کوئی عیب جوئی نہیں ہے جی، اس کے اندر کوئی عیب سنانے کا یا کسی قسم کے عیب جوئی کا وعید بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے مشورہ کیا جائے میری لڑکی کا فلاں لڑکے سے نکاح کا رشتہ آیا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ فلاں لڑکے کے ساتھ میں اپنے بیٹی کا رشتہ کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ لڑکے کے اوصاف خراب ہیں، وہ لڑکا برا، شرابی یا بد اخلاق ہو، تو ایسے وقت میں تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس کے اوصاف کو ظاہر کرے۔ اس کے اوصاف کو چھپا کر اس کی تعریف کرنا یہ امانت کے خلاف ورزی ہوگی۔ تو اسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح اور خیر کا، بھلائی کا مشورہ دے، کوئی عیب کو نہ چھپائے۔ بہرحال مشورے سے متعلق کچھ آداب بھی ہیں، کچھ حکم بھی ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دینی امور میں تو مشورہ کریں ہی، دنیاوی امور کے اندر بھی اپنے گھر والوں کو جوڑ کر کوئی اہم امور ہو آپس میں مشورہ کیا کریں۔ اس سے مشورے کی سنت بھی جاری ہوگی، اس کا ثواب بھی ملے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کی دلجوئی ہوگی، دلوں کا جوڑ ہوگا۔ اس کے برخلاف حاکمانہ، آمیرانہ، حکمرانہ انداز اختیار کریں گے تو اس کی وجہ سے دلوں کا جوڑ نہیں بلکہ توڑ ہوگا، آپس میں رسہ کشی ہوگی، اختلافات اور انتشار پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین کے صفات میں سے بیان کیا کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورے کی اہمیت ان احادیث سے اور قرآن کریم کی آیتوں سے یہ ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے موافق عمل کرنے کی، آپس میں اتفاق اور اتحاد، صلح اور صفائی کے ساتھ رہنے کی توفیق سے نوازے، آپسی اختلافات اور انتشار سے ہماری ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔